रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम वाइस की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे की शायराना कुतब में से एक है। इसका मुसन्निफ सुलेमान है और आज हम पहले बाब की 8वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूँगा। भाई इसहाक खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, मैं 8वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। सब चीज़ें मांदगी से पुर हैं, आदमी इसका बयान नहीं कर सकता। आँख देखने से आसूदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो हुआ वही फिर होगा, और जो चीज़ें बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी, और दुनिया में कोई चीज़ नई नहीं। क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है, वो तो साबिक में हमसे पेशतर के ज़मानों में मौजूद थी। अगलों को कोई यादगार नहीं, और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। डॉक्टर फयाज, आपकी इन अल्फाज के बारे में क्या राय है? वैसे तो हम पहले बाब की इन 11 आयात को बहुत से उन्वान दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया हासिल कर लो तो भी काफ़ी नहीं। जी, जो कोई इस पानी से पीता है फिर प्यासा ना होगा। कोई चीज़ नई नहीं है, कुछ भी नया नहीं, लेकिन हम कुछ नया चाहते हैं। और इन आयात से हम जानते हैं कि दुनिया एक तसलसल से चल रही है, तो भी दुनिया के आखिर में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे इंसान के दिल को तसल्ली हो। और फिर एक के बाद दूसरी नस्ल आती है, और बहुत सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती रहती है, और हवा सदा चक्कर मारती है, और पानी भी अपने रास्ते पर बहता है, और माजी दोहराया जाता है। जो हुआ वो फिर होगा, और जो चीज़ बनाई गई वो फिर से बनाई जाएगी। और दुनिया में ऐसा ही होता आया है। और इंसान कहता है कुछ नया नहीं। क्या कुछ नया है? पर इंसान को कभी भी तसल्ली नहीं होती, और वो नई चीज़ों की तलाश में रहता है। जब दुनिया में कुछ भी नया आता है तो कुछ अर्सा के बाद लोगों के लिए वो मॉडल पुराना हो जाता है, और कंपनीज ऐसे ही काम करती रहती हैं। वो चीज़ों के नए मॉडल्स निकालती हैं, और लोगों के खरीदने से पहले ही उस चीज़ का नया मॉडल आ जाता है। और यूं इंसान नई चीज़ों की तलाश में दौड़ता रहता है, और आखिर में इंसान को एहसास होता है कि सब बातिल है। वो सारी दुनिया को हासिल भी कर ले तो काफ़ी नहीं। यकीनन उसने उन चीज़ों की बात की जिनसे इंसान को खुशी और तसल्ली मिलती है, तो भी वो कामिल तसल्ली नहीं पाता। फिर आखिर में लिखा है अगलों की कोई यादगार नहीं, और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। यानी जो मर गए उनकी याद मिट गई, और जो जिंदा है आगे आने वाले लोग उनको भी भुला देंगे। दूसरी तरफ क्या आप बता सकते हैं कि कौन से नाम कायम रहते हैं? लिखा है जो हुआ वो फिर होगा, और जो चीज़ें बन चुकी हैं वही बनाई जाएंगी। और दुनिया में कोई चीज़ नई नहीं, दुनिया में कुछ नया नहीं है। और मेरा मानना है कि जिसने भी खुदावंद यीशु मसीह का नाम जाना, उसके लिए नई बल्कि अब्दी चीज़ें मौजूद हैं, जो ना ख़त्म होंगी ना ही भुलाई जाएंगी। और लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। और लिखा है कि जो कोई मसीह को जानता है उससे नई फितरत पाता है। और इसके अलावा लिखा है कि उसने मसीह की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला, और इससे मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। हम लोगों के सामने गीत गाते हैं कि मैंने गुनाह किया और हक को उल्ट दिया, और इससे मुझे फायदा ना हुआ। मुकाशवा में हम एक नए नाम के मुतालिक पढ़ते हैं, और इसके अलावा नया आसमान और नई जमीन का जिक्र मुकाशवा में है। सुलेमान नई चीजों की तलाश में था, और हम नई चीजों से महजूज होते हैं। और तभी जब हम अपने खुदावंद बाप के घर में जाएंगे तो कामिल तौर पर इससे खुशी पाएंगे। सही। नाम जिंदा रहते हैं। यहाँ सुलेमान ने कहा कि जो मर जाते हैं उनको भुला दिया जाता। लेकिन अगर इंसान चाहे कि उसका नाम हमेशा जाना जाए तो वो क्या करे? खुदावंद ने एक औरत के लिए कहा, तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। नाम कैसे कायम रह सकता है? मसीह के साथ राब्ता रखने से।
اور دولہے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے ہے جن کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سے کالی ہیں، جو بوڑھا نہیں ہوتا۔ زمانے گزر جاتے ہیں مگر مسیح ویسا ہی رہتا ہے، اور جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ یقیناً خداوند کے لیے کام اور محنت کرنا ایک الگ بات ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے لیکن جو خدا کی مرضی پر جی۔ چلتا ہے وہ ابد صحیح۔ تک قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی اسحاق 12ویں اور 13ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، میں وائز یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں۔ خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ بہت سنجیدہ الفاظ، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی آیات میں شروع ہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باطل کی تحقیق و تفتیش کا دوسرا مرحلہ ہے، اور تفتیش کرنا اور سوچنا یقیناً اچھی بات ہے۔ ہم اس بات کے خلاف جی نہیں کہ بالکل۔ انسان اپنا دماغ استعمال کرے، چیزوں کے بارے میں یہی سوچے ذہانت اور ہے۔ جو جی کرتا ہے اس کی کھوج لگائے۔ صحیح۔ مگر خطرہ یہ ہے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو خدا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کے الفاظ کی تحقیق کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ شاید یہ سوچ کر الجھ جائیں گے کہ سلیمان تو دانا شخص تھا، خدا نے اس کو حکمت بخشی تھی، ہم اس کی جی۔ بات کو بھلا کیوں نہیں کہتے جبکہ خدا نے اس کو یہ حکمت بخشی تھی؟ پہلے سلاطین کے 3 باب میں جب سلیمان نے خداوند سے حکمت مانگی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کون سی حکمت ملی۔ اس سے ہم الجھن کا شکار نہیں ہوں گے۔ پہلے سلاطین کے 3 باب میں سلیمان نے خداوند سے کہا، تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے، وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی تھی، نہ شمار ہو سکتی تھی۔ 7ویں آیت ہے، میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، صحیح۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر۔ سلیمان نے خدا سے درخواست کی اس کو سمجھنے والا دل دے تاکہ وہ انصاف کر سکے۔ یہ اس وقت جی۔ کے شاہ اسرائیل کے لیے سیاسی حکمرانی کی۔ جب خدا نے اس کو جواب دیا، اس نے کہا، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق، 11ویں آیت میں لکھا ہے، انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کی مطابق کیا، میں نے ایک عقل اور سمجھنے والا دل تجھے بخشا ہے تاکہ وہ حکمرانی کرے۔ اس سے واضح ہوتا ہے سیاست کہ اور سلیمان حکمرانی کی سے تھا، حکمت کا تعلق تاکہ ہے۔ ملک کے معاملات سنبھالے۔ بالکل، وہ ایسی حکمت نہیں تھی تاکہ ملک کے معاملات کو سنبھالے، بلکہ وہ ملک کے معاملات سنبھالنے والی حکمت ہے۔ یہ وہ حکمت نہیں جس کے بارے میں یعقوب نے نئے عہد نامے میں اپنے خط کے 3 باب میں لکھا ہے، وہ حکمت جو پاک اور تربیت پرہیز ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس روحانی حکمت کے طالب ہو۔ یہاں پر سلیمان نے انسانی حکمت کا ذکر کیا ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا۔ ایمان سوچنے اور ذہن کا استعمال کرنے کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان معاملات میں خدا سے جدا ہونا ہمیں اس طرف لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض نے جو حوالہ دیا ہے اس میں دوسری باطل چیز یہی ہے، اس نے کیا بات کی ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ دنیا اور تخلیق اور فطرت کے تمام دائروں کو دیکھے، اور اس نے جانا سب ایک سا ہے، کہا کہ سب باطل ہے۔ آپ نے جن 2 آیات کا حوالہ دیا ہے ان میں لکھا ہے، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تشخیص و تحقیق کرو، فطرت کی نہیں بلکہ جو بھی آسمان کے نیچے ہے۔ بطلان ہے۔ بطلان یعنی علم فلکیات انسان کے خالی پن کو بھر نہیں سکتا ہے۔ انسان کے خالی پن کو بھرنے کے لیے علم و حکمت بیکار ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلکیات کا علم حاصل کرنا غلط ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے خالی پن کو بھر سکتا ہے یا صحیح۔ نہیں۔ بہت خوبصورت الفاظ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم وقفہ لیں گے اور پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت لوگ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو ہمیں بے اطمینانی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیوں کر تھکن اور الجھن کا شکار رہتے ہیں؟ ہمارا کیا ہوگا؟ سلیمان نے ایمان کو جانچا اور یہ چیلنج کیا کہ ہم خدا میں ابدیت کے حقیقی معنی تلاش کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سلیمان کی طرح اپنی زندگیوں کو جانچیں۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا کی خدمت کرنا سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ ناظرین، ہم وائس کی کتاب کے پہلے باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔
डॉक्टर फयाज 14वीं आयत में लिखा है, मैंने सब कामों पर जो दुनिया में किए जाते हैं नजर की, और देखो ये सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है। सुलेमान ने ये नतीजा अक्स किया। आप क्या कहेंगे? नतीजा यही है कि दुनिया में इतनी ज्यादा मेहनत के बावजूद भी हमें कोई फायदा हासिल नहीं होता, और ये सारी कामयाबियां मौत के साथ ही खत्म हो जाती हैं। और इससे हमें ख्याल आता है कि हम खुदा के लिए मेहनत करें, क्योंकि उसके लिए मेहनत करने में हमें नफा है। नफा। जी बिल्कुल। और हम आसमान के नीचे की चीजों की बजाय आलम बाला की चीजों की तलाश में रहें। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, यानी कि हम अब्दी चीजों की तलाश में रहें जिनके नताइज भी अब्दी हैं। जब हम मसीह के लिए काम करके उसके तख्त के सामने हाजिर हों तो हमारे काम सोने चांदी और मैं कहूँगा कि हमारे काम कीमती पत्थरों के बराबर जाने जाते हैं, और हमें अंदाजा होता है कि ऐसे मामलात हैं कि हम जमीन पर होते हुए मसीह के जलाल के लिए काम कर सकते हैं, और जब हम अबदी जिंदगी में जाएंगे तो इन कामों के नताइज हमारे साथ होंगे, ये बेकार नहीं। जी, याद करें कि पौलुस ने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। मतलब अब्दी जिंदगी में इस मेहनत का अजर मिलता है। ठीक है, चलिए मेहमानों से जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल 15वीं आयत में से है। लिखा है, जो टेढ़ा है सीधा नहीं हो सकता और नाकिस का शुमार नहीं हो सकता। पर हम जानते हैं कि नए अहदनामे में खुदावन ने गुनाहगार को तब्दील किया और ईमानदार बनाया और उसको मुकम्मल तौर पर नई फितरत बख्शी, जैसे खुदावन ने पौलुस को भी तब्दील किया। तो यहाँ क्यों लिखा है कि जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता? सही। क्या इन दो बातों में तजाद मौजूद है? पर इनमें कोई जिस्म तजाद है। नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली, हमने कहा कि ज़हानियत और फ़लसफ़े के बावजूद सुलेमान ने अपनी ज़ाती हैसियत में उन तमाम चीज़ों की तख्लीक की जो आसमान के नीचे थी। उसने अपने तजर्बे से जो देखा उसकी बात की। उसने देखा कि शरीर शरीर ही रहे। दूसरी चीज़, एक अहम नुक्ता है, जब एक दरख्त टेढ़ा हो तो उसको सीधा नहीं कर सकते। नए अहदनामा की खुशखबरी में ये नहीं लिखा कि जो टेढ़ा है सीधा हो जाता है। दर हकीकत उसके बरक्स लिखा है। यूहन्ना 3 बाब में खुदावन यस्सु ने निकोदीमस से कहा और उससे सुलेमान के नतीजा के तस्दीक हुई कि जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता। उसने कहा, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है। गुनाहगार अपनी सारी जिंदगी में गुनाहगार ही रहेगा जब तक मसीह का नया मुकाशफा ना हासिल कर ले, जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो जाए। हमें बेहतरी की नहीं बल्कि तब्दीली की जरूरत है। हमें मुकम्मल इलाही तब्दीली की जरूरत है। नई चीज की। जी, नई चीज की। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, यानी वो नई फितरत हासिल ना करे और मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल ना करे और खुदा के कलाम से पाक रूह के काम के जरिए रूहानी तौर पर खुदा में नए सिरे से पैदा ना हो, इस तरह से हम तब्दील हो सकते हैं। भाई याद, इससे हम जानते हैं कि हम सब के लिए उम्मीद मौजूद है। हमारे नाजरीन मायूस ना हो कि उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की कि अपने और अपने खानदान के लिए तब्दील हो जाएं, पर ऐसा नहीं कर सके। जो वालिदैन अपने बच्चों से मायूस हैं, जो उनको कहना चाहते हैं मसीह में आपको खुशामदीद कहते हैं, उसमें हम नई मखलूक बनते हैं। हम देखते हैं कि इंसान के फलसफे और उसके मज़हब से टेढ़े लोगों का सीधा करने पर तवज्जो देते हैं। बिल्कुल सही। जबकि मसीहत वाहिद ऐसा मजहब है जो टेढ़े को सीधा नहीं बल्कि तब्दील करता है। खुदा टूटे दिल को जोड़ना नहीं चाहता बल्कि उसको नया कर देता है। नई मखलूक, नई पैदाइश आसमान से। और यही मसीहत की खसूसियत है। टेढ़ा इंसान कभी सीधा नहीं हो सकता, और इससे मुझे एक सवाल याद आया कि अय्यूब की किताब में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नापाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। सही। यिर्मयाह ने कहा, हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो भी ये मुमकिन नहीं। और जब मसीह आए और मसीह के आने से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, मैं कहूँगा कि ये वाज़ेह तौर पर इशारा किया और कहा कि इसके आने से हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी की जाए। वो जानता है कि टेढ़े को सीधा कैसे करे, और टेढ़े और बदकार इंसान मसीह के पास आते हैं और मसीह जानता है कि नापाक चीजों में से पाक चीज कैसे निकाले, क्योंकि मसीह टेढ़े को सीधा कर सकता है। वो उनको नया मखलूक बनाकर है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मसीहत हमें नया मखलूक बना देती है। वो टूटे को जोड़ता नहीं बल्कि उसको नया मखलूक में तब्दील कर देता है। मसीह में नया मखलूक। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। डॉक्टर फयाज 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, मैंने ये बात अपने दिल में कही, देख
میں نے بڑی ترقی کی، بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے یروشلم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی۔ ہاں، میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا، لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور حماقت و جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے۔ کیا چیز ہوا کی چران ہے، حکمت یا حماقت؟ پہلے میں اس بات پر بات کروں گا، یہ بات میں نے اپنے دل میں کہی۔ یہ ایک کنجی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان نے یہ الفاظ کس کے لیے کہے جو کہ اکثر غلط ہیں۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ اس نے الہی اعلان اور الہی مکاشفہ اور خدا کے کلام کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ سے بات کرنا شروع کی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، جو کچھ بھی پوچھنا چاہتا ہے وہ بائبل مقدس سے پوچھ۔ جو شخص خدا یا شیطان یا ابدیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ شخص درست علم صرف اور صرف خدا کے کلام سے ہی پا سکتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ سلیمان نے خدا کے کلام کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے آپ سے سوچنا شروع کیا اور نتیجہ عکس کیا، اور اسی لیے اس نے غلط الفاظ کہے۔ دوسری بات کہ اس کے پاس علم و حکمت موجود تھی، پر میں کہوں گا کہ اس کے علم اور اس کی حکمت نے اس کو اداس کر دیا۔ اسے ایک کمی محسوس ہوئی، اس نے سوچا کچھ اور آزمائے، اور اس نے حماقت اور جہالت کو آزمایا۔ علم و حکمت سے کام نہیں چلا تو اس نے حماقت اور جہالت کو آزمایا۔ اس نے سوچا کہ اس کا استعمال کر کے دیکھے، اور اس نے یہ بھی سوچا کہ زندگی کو ہر طرح سے گزار کر دیکھے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے علم و حکمت کو چھوڑ دیا اور جہالت کا استعمال کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے اسے تسلی ملے، لیکن پھر اس نے کہا کہ کسی بات سے اسے تسکین نہیں ہوئی، سب باطل ہے اور ہوا کی چران ہے۔ اس کے دل میں بے چینی تھی۔ جی ٹھیک ہے بھائی ایاد، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ انسان فلسفے کو آزمائے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرے تاکہ اس کا خالی پن بھرے۔ سائنسی طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کا خالی پن اس کے اندر بہت گہرا ہوتا ہے، پر جب وہ اتنا گہرا ہو تو انسان اس گہرے خالی پن کو بھرنے کے لیے فلسفے کی تلاش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی فلسفے کے ذریعے اپنی زندگی کے خالی پن کو دور کر سکے۔ سلیمان نے بھی بہت سارے فلسفوں کو آزمایا، پر نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے کہا سب باطل ہے۔ آپ کو کسی بات سے تسلی اور شادمانی نہیں ملی۔ میری خواہش ہے کہ تمام ناظرین اس مشورے کو مفت میں حاصل کر لیں۔ یہ انسانی تجربہ ہے جس سے تجربہ کرنے والے انسان کو بہت نقصان ہوا۔ آپ یہ مشورہ مفت لیں کہ فلسفے سے آپ کو اطمینان نہیں ملتا، فلسفے سے آپ کو خوشی نہیں ملتی۔ آپ کو جس چیز سے خوشی ملتی ہے وہ مسیح ہے اور مسیح کا کلام ہے۔ ہر انسان پر یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے کہ آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں جو محض ہوا کی چران ہے، لیکن یہ آپ کی جان کو خوشی کی بجائے تھکان اور مایوسی کا احساس ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 18ویں آیت ہے، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ حکمت سے انسان کو دکھ اور غم کیوں ملتا ہے؟ جی، پریشانی اور دکھ، اور علم سے اس کو دکھ ملتا ہے۔ جی بالکل، ان الفاظ کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ در حقیقت سلیمان نے کہا کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ وہ خوشی حاصل کرے، پر اس کو کوئی خوشی نہیں ملی، پر اس نے حماقت کو آزمایا تاکہ خوشی حاصل کر سکے، پھر بھی اس کو نہ پا سکا۔ یوں لگتا ہے کہ خدا سے جدا ہو کر زیادہ علم اور ذہانت سے اس کو زندگی کے دکھوں، اس کے خالی پن اور اس کے باطل ہونے کا احساس ہوا۔ ساری ترقی اور سائنس اور علم کے باوجود بھی وہ خوش نہیں تھا۔ بھائی ایاد، آج تک ایسا ہی ہے۔ ہم تکنیکی دور میں ہیں، انسان چاند پر جا چکا ہے، آج بے شمار تکنیکی ایجادات موجود ہیں، تو بھی یہ انسان کو تسلی نہیں دے سکتی، جبکہ ان سے سوالوں کا جواب نہیں ملتا ہے۔ ان سے سوالوں کو جواب نہیں ملتا۔ انسان کو اس سے خوشی نہیں بلکہ بے چینی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا جب لوگ نئی بیماریوں کو کھوجتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کسی مخصوص کھانے سے، اس سارے علم سے ان کو بے چینی اضافہ ہوتا ہے۔ ہر طرف ایسا ہی ہے، جب تک وہ خدا سے دور ہیں، اس کے سوالوں کا جواب ملتا ہے، نہ ہی اس کو خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان صحت مند ہو، اسے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو،
پر اس نے اپنا چیک اپ کروایا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے بلڈ میں کولیسٹرول کا لیول بہت بڑھ چکا ہے۔ حالانکہ اس کو اپنی صحت سے کوئی شکایت اور تکلیف نہ تھی، پر یہ جاننے کے بعد وہ خوفزدہ، بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت حکمت میں بہت غم ہے، اور اگر کوئی اسٹاک ایکسچینج میں پیسوں سے باخبر ہو تو بھی جانتا ہے کہ مالی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن فی الحال وہ مالی مشکلات کا شکار نہیں ہے، پر وہ شخص اپنے مستقبل کے لیے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور کوئی بڑھتی درجہ حرارت اور برف کے پگھلنے کے بارے میں سنتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بندرگاہوں پر سیلاب آ سکتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ وہ پریشانی میں زندگی گزارتا ہے جو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ پریشانیوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ انسانی حکمت سے غم اور دکھ کی فراوانی ہوتی ہے۔ کوئی علم اور حکمت ہے جس سے انسان کی شادمانی میں اضافہ ہو۔ لکھا ہے، خدا اور ہمارے یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ جو مسیح کو پہچانے اور عالم بالا کی حکمت کو سیکھے، وہ اداس نہیں ہوتا بلکہ خوشی کرتا ہے، اور اس کا اداسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لکھا ہے، وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے، حالات کیسے بھی ہوں وہ خوشی کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا قادر ہاتھ اور اس کی نگاہ ان پر ہے، اور انہیں کسی بات کی فکر نہیں۔ وہ جانتے ہیں مسیح ان کا نجات دہندہ ہے۔ صحیح، اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ اس نے یہ باب دکھ پر ختم کیا۔ بہت علم اور حکمت میں بہت غم ہے۔ آپ نے کہا ہمیں کسی اور جگہ سے خوشی ملتی ہے۔ ڈاکٹر فیاض، ہمیں بھائی اسحاق کے ساتھ مل کر مسیح میں خوش رہنے کے متعلق بیان کریں۔ ہمیں بتائیے ہم مشکلات میں کیسے رہیں۔ ہم اس سب کے باوجود نہیں بلکہ اس سب کے لیے خوشی کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی شادمانی کے متعلق بتائیے۔ میں اس کے درمیان ایک موازنہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سلیمان ایسا شخص تھا جس کے پاس خوش رہنے کی ہر وجہ موجود تھی۔ سلیمان نے اپنے آرام دہ محل میں بیٹھ کر لکھا، کیونکہ وہ ہر طرح کی آسائشوں سے گھرا ہوا تھا اور وہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر چکا تھا۔ اور میں کہوں گا کہ سلیمان نے وہ سب کچھ کیا جو ایک انسان حاصل کر سکتا تھا۔ پر پولس پر غور کریں کہ وہ اپنے محل سے خط نہیں لکھ رہا تھا، کیونکہ وہ قید میں تھا، موجود تھا۔ اس نے قید میں ہوتے ہوئے فلپی کی کلیسیا کو خط لکھا اور 18 مرتبہ لکھا کہ وہ خوش ہے۔ اور سلیمان خوفزدہ تھا کہ موت سے اس کی ساری کامیابی ختم ہو جائے گی، پر پولس موت کا منتظر تھا، کیونکہ اس کے لیے مرنا نفع ہے، اور وہ اپنی کامیابی سے کبھی بھی محظوظ نہیں ہوا، بلکہ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ مسیح کے پاس جائے۔ اور سلیمان کی زندگی کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ سلیمان نے جو پایا اس سے اس کو خوشی نہ ملی، اور آخر میں اس نے کچھ حاصل نہ کیا۔ اور پولس نے کہا کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ ذرا سوچیں، سلیمان اپنے شاہانہ محل میں تھا، اور پولس نے قید میں ہوتے ہوئے یہ خط فلپی کی کلیسیا کو لکھا۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایماندار اس کے باوجود بھی خوش اور شادمان ہوتے ہیں، اور پولس رسول نے فلپی کی کلیسیا کے نام اس خط میں ہر باب میں خوشی اور شادمانی کی بات کی، اس لیے نہیں بلکہ اس کے باوجود کہ حالات ٹھیک نہیں تھے، ایمانداروں کی کمی تھی، دشمنوں کی موجودگی کے باوجود اور قابلیت کی کمی کے باوجود پولس رسول نہایت خوش تھا، اور اسے کسی بھی بات کی فکر نہ تھی۔ اور اگر سلیمان یہ الفاظ سن لیتا تو شاید اس بات پر فخر کرتا، وہ خواہش کرتا کہ کاش وہ بھی پالوس کی مانند ہو۔ بھائی یار، ڈاکٹر فیاض نے بہت اچھا موازنہ کیا ہے۔ شاید کوئی سوچے کہ کوئی اتنی خوشی اور اتنے دکھ کی حالت میں کیسے پہنچتا ہے۔ در حقیقت یہ چیز اس کا موازنہ ہے۔ سلیمان نے اپنے آپ کو زمینی چیزوں سے جوڑا اور خدا سے جدا ہوا، اس لیے وہ اس حال تک پہنچ گیا تھا۔ اور پالوس نے اس کا الٹ کیا۔ پالوس اس کے پاس گیا جو آسمان پر ہے، یعنی اس نے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کیا، اور خداوند کی رفاقت میں ایسا قائم ہوا کہ اپنے ارد گرد کے حالات سے جدا ہو گیا۔ ایسے حالات میں ہونے کے باوجود بھی وہ ان حالات سے جدا رہا اور خوش رہا۔ آج ایماندار ہوتے ہوئے میرا مسیح کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں آسمان کی چیزوں سے آزاد ہوں اور یا زمین کی چیزوں سے بندھا رہوں، یا زمین کی چیزیں یا آزاد ہو کر آسمان کی چیزوں سے بندھا رہوں۔ دیکھیں بھائی، یاد ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کیسے خیالات رکھتے ہیں۔ ہماری تہذیب دوستی اور وقت کی سمت میں وقف ہوتا ہے۔ کیا ہے جو آسمان کے اوپر اور اس کے نیچے کی چیزوں کو جوڑتی ہے یا ان کو جدا کرتی ہے۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ خدا سے دور ہو کر سائنسی تحقیق انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ ہم اکثر سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں، خدا نے تخلیق کے بھید کو ان پر عیاں کیا، انہیں چاہیے تھا کہ اس کی عبادت کرتے، پر آخر میں انہوں نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ صحیح۔
वाइस की किताब में लिखा है कि दुनिया में कुछ नया नहीं, जबकि जिस भी शख्स का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह से हो उसके लिए नई चीज़ें मौजूद हैं। जिस भी शख्स का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह से हो उसके लिए नई चीज़ें मौजूद हैं। उसने नया गीत हमारे मुंह में डाला, हमारी जान चिड़िया की मानंद चमड़ारों के जाल से बच निकले। आसमान के नीचे हर चीज़ की अहमियत उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब हम उसको हासिल करें, पर आसमान के ऊपर की चीज़ों को हासिल करने से अहमियत बढ़ती है। सही। मैंने सीखा कि हमारी मेहनत खुदाउन में बेफायदा नहीं। लिखा है खुदाउन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदाउन में बेफायदा नहीं है। इंसान को ज़ाहिरी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, उसको चाहिए कि नए सिरे से पैदा हो। सही, ठीक है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी।